عقلمند ببیتا۔ رامو کسان کا بیٹا بھولو اپنی بکریاں لے کر گاؤں کی طرف لوٹ رہا تھا۔ آج اسے دیر ہو گئی تھی۔ 2 بکریاں جھنڈ سے بچھڑ گئی تھیں، انہیں ڈھونڈنا پڑا۔ اماؤس کی رات تھی، گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایسے میں دیکھتے دیکھتے بادل چھائے اور زوردار آندھی چلنے لگی۔ بھولا بکریوں کو ہنکاتا پناہ کی تلاش میں دوڑا۔ ببیتا بکری کو دنیا میں اگر کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ تھی ہوا۔ آندھی چلتے ہی اس نے آنکھیں بند کیں اور جدھر منہ اٹھا ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ کتنی ہی دیر تک وہ دوڑتی رہی، کئی مرتبہ گری، کانٹوں میں الجھی، چوٹ کھائی، مگر رکی نہیں۔ آخر بے دم ہو کر گر پڑی۔ آندھی کا زور کم نہیں ہوا تھا، بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے پڑی وہ ہوا کی سائیں سائیں، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور درختوں کی ٹہنیوں کے ٹوٹ کر گرنے کی چرچراہٹ سنتی رہی، پھر تھکان کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کے بعد اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چاروں طرف دیکھا، اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ تو گھنے جنگل میں پہنچ گئی تھی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جنگلی جانوروں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بارش اور آندھی کا زور کم ہو گیا تھا۔ ببیتا کے جسم میں کاٹو تو لہو نہیں۔ اسے محسوس ہوا بس اب وہ تھوڑی دیر کی مہمان ہے، ابھی کوئی خونخوار درندہ آئے گا اور اسے کھا جائے گا۔ سوچنے لگی وہ کسی بھی طرح اپنی حفاظت کی اہل نہیں ہے، نہ اسے درخت پر چڑھنا آتا ہے، نہ لڑنے بھیڑنے کے فن سے وہ واقف ہے، اسے تیز دوڑنا بھی نہیں آتا۔ فرض کر لو اگر وہ تیز دوڑ بھی سکتی تو اندھیرے میں اسے راستہ کیسے سجھائی دے گا؟ وہ تھرتھراتی کانپتی بیٹھی رہی۔ اچانک جنگل شیر کی دہاڑ سے گونج اٹھا۔ ببیتا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا کہ شیر کو اس کی بو مل گئی ہے، اب وہ تیر کی طرح ادھر آئے گا۔ چاندنی رات ہوتی تو شاید اپنے بچاؤ کے لیے وہ ہمت کر کے دوڑ پڑتی۔ چاندنی پر سے اچانک اسے وہ کہانی یاد آ گئی جو ماسٹر جی نے بھولا کو سنائی تھی۔ گاؤں کے پرائمری اسکول کے ماسٹر جی گاؤں کے ان پڑھ لڑکوں کو خواندہ بنانے کے لیے دن رات کوشاں رہتے تھے۔ چھٹی کے روز وہ جانور چرانے والے بچوں کے پاس جنگل پہنچ جاتے اور وہیں انہیں لکھنا پڑھنا سکھاتے۔ وہ کتابوں میں سے بچوں کو دلچسپ کہانیاں پڑھ کر سناتے تاکہ انہیں لکھنے پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو۔ بھولا تو اب چھوٹی چھوٹی کتابیں خود بھی پڑھنے لگا تھا۔ ایک دن ماسٹر جی نے ابو خان کی بکری چاندنی کہانی سنائی تھی۔ ببیتا نے بھی وہ کہانی سنی تھی۔ چاندنی جنگل میں بھٹک جاتی ہے، جہاں بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ چاندنی بزدل کی طرح ڈر کر مرنے کی بجائے بہادر کی طرح لڑ کر مرنے کو ترجیح دیتی ہے اور لڑتے لڑتے جان دے دیتی ہے۔ مگر ببیتا تو ننھی منی بکری تھی، وہ اپنی حفاظت لڑ کر نہیں کر سکتی تھی۔ شیر کی دھاڑ کچھ نزدیک سے سنائی دی۔ ببیتا کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ نہ ہو اس کے پاس طاقت، عقل تو ہے، وہ ہوشیاری سے کام لے کر اپنی حفاظت کر لے گی۔ وہ ترکیب سوچ رہی تھی، ساتھ ساتھ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دور اندھیرے میں چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نمودار ہوئیں۔ خوف سے اس کا جسم کانپنے لگا، مگر فوراً ہی ایک فیصلہ کر کے وہ بیٹھ گئی۔ آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے بولنے لگی، اللہ میاں شیر مہاراج کو طویل عمر عطا کرو۔ 28 اللہ میاں ہمارے شیر مہاراج کو طویل عمر عطا کرو۔ 29 شیر بکری کی بو پا کر آیا تھا، ابھی ہرن کے بچے کے ملائم گوشت کے ناشتے سے فارغ ہوا تھا۔ بکری کھانے کی اسے جلدی نہیں تھی، اس لیے جھاڑی میں تجسس سے ببیتا کو دیکھنے لگا۔ ببیتا بولتی جا رہی تھی، اللہ میاں ہمارے مہاراج کو طویل عمر عطا کرو۔ 47 تم کون ہو؟
شیر نے جھاڑی میں چھپے چھپے دریافت کیا۔ ببیتا آواز کی غرض سے سہم گئی، پھر دل کڑا کر کے بولی، بکری ہوں، دکھائی نہیں دیتا؟ بیچ میں بول کر میرا دھیان نہ بٹاؤ، میں بہت اہم وظیفہ کر رہی ہوں۔ یہ کیسا وظیفہ ہے؟ کیوں کر رہی ہو؟ کس کے لیے کر رہی ہو؟ شیر نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ درازی عمر کا وظیفہ ہے، جنگل کے راجا شیر مہاراج کے لیے کر رہی ہوں۔ کیوں کر رہی ہو؟ شیر نے بے تابی سے پوچھا۔ کیوں کیا لگا رکھی ہے؟ ببیتا بگڑ کر بولی، مجھے جلدی سے وظیفہ مکمل کر کے جانے دو، کوئی جنگلی درندہ آ گیا تو مجھے کھا جائے گا اور مہاراج کی جان کی حفاظت نہ ہو سکے گی۔ سنو، ہم ہی جنگل کے راجا ہیں۔ شیر اچھل کر سامنے آ گیا۔ اب پوری بات بتاؤ۔ شیر کو سامنے دیکھ کر ببیتا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور سلام کر کے بولی، میرے مالک کے گھر ایک سادھو مہاراج آئے تھے۔ رات کو سب کے سو جانے کے بعد وہ ہم جانوروں کے باڑے میں آئے، ہم سے بولے کہ جنگل کے راجا شیر کی موت کا وقت آ گیا ہے، مگر تم میں سے کوئی ہمت کرے تو ان کی جان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ سب جانوروں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر کیا ہوا؟ شیر نے تجسس سے پوچھا۔ پھر کیا؟ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، ببیتا فخر سے بولی۔ شاباش، ہم تم سے خوش ہوئے، آگے کہو۔ شیر نے کہا، سادھو مہاراج نے مجھ سے کہا کہ اماؤس کی رات میں جنگل میں جا کر 101 مرتبہ درازی عمر کا وظیفہ کرنے سے موت ٹل جائے گی۔ ببیتا رکی، پھر بولی، آپ نے وظیفے میں خلل ڈال دیا، اب جلدی سے وظیفہ مکمل کر کے مجھے اپنا فرض پورا کرنے دیں، کوئی درندہ آ گیا تو مجھے کھا جائے گا۔ کس میں اتنا دم ہے جو تمہیں ہاتھ لگا سکے؟ تم وظیفہ مکمل کرو، ہم یہیں بیٹھ کر تمہاری حفاظت کریں گے۔ ببیتا نے اطمینان کی سانس لی، بیٹھ کر آنکھ بند کر لی، آہستہ آہستہ ہونٹ ہلاتی جاتی تھی، بیچ بیچ میں ایک دو بار زور سے بول دیتی، اللہ میاں ہمارے شیر مہاراج کو طویل عمر عطا کرو۔ 57 رات گزر گئی، صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ ببیتا نے کان کھڑے کیے، تھوڑی دیر بعد اسے بھولا کی آواز سنائی دی، وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، پکار رہا تھا، ببیتا ببیتا۔ ببیتا نے جلدی جلدی کہا، اللہ میاں ہمارے شیر مہاراج کو طویل عمر عطا کرو۔ 98 بھولا کی آواز نزدیک آتی گئی، ببیتا نے زور سے کہا، اللہ میاں ہمارے شیر مہاراج کو طویل عمر عطا کرو۔ 101 اور کھڑی ہو گئی، کہا، شیر مہاراج اب آپ بے فکر ہو کر یہاں سے تشریف لے جائیں، گاؤں والے میری تلاش میں ادھر آ رہے ہیں۔ وہ رہی ببیتا۔ ببیتا کو دیکھ کر بھولا نے دور ہی سے نعرہ لگایا، آواز سن کر شیر پل بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ ببیتا چھلانگ مار کر بھولا کے پاس پہنچ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی، جب میں اپنے ننھے مالک کو بتاؤں گی کہ کس طرح جنگل کے راجا نے خود تمام رات پہرا دے کر میری حفاظت کی ہے تو وہ یقیناً میری عقل مندی سے خوش ہوگا۔ معنی و اشارات: خونخوار، چیر پھاڑ کر کھانے والا، درندہ، پھاڑ کھانے والا، شکاری جانور، خواندہ، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، کوشاں، کوشش کرنے والا، سعی کرنے والا، تجسس، تحقیق، تلاش، وظیفہ، ذکر، شغل، تسبیح، درازی عمر، دراز عمر، لمبی عمر۔